دوسری یہی اہم خبر تھی جی جو میں نے آپ سے عرض کی. اس کے علاوہ جی یہی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بمبے بلاسٹ جو حملے کے حوالے سے رپورٹ پیش ہوئی ہے ٹیررسٹ کورٹ میں پاکستان مشترکہ کمیشن نے, انڈیا اور پاکستان, اس نے انہوں نے کہا غیر قانونی رپورٹ ہے, رپورٹ ہی نہیں ہے. بھئی مشترکہ کمیشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو رپورٹ آئے گی ٹھیک آئے گی. انہوں نے ان کو کراس ایگزامن کرنے کی اجازت نہیں دی جو مجرم تھے, اور بلکہ اجمل قصاب کا تو شاید بیان بھی نہیں پورا ان کو لینے دیا, وہ اس کی پکڑا دی کہ یہ بیان آپ نے اصل مجرموں کو ملزموں کو کراس ایگزامن تک نہیں کیا اور رپورٹ لے کر آ گئے. انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے, دوبارہ جائیں یہ مشن اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ وہ جتنے تقاضے ہیں قانونی پورے کیے جائیں. دیکھیں انڈیا ہر بات پہ کہتا ہے جی ہم نے ثبوت دے دیے, پاکستان ایف کیوں نہیں کرتا؟ ثبوت دے دیے, آپ قانون کے تقاضے ہی پورے نہیں کرنے دیتے صاحب. آپ اجمل قصاب تک رسائی نہیں دیتے. آپ اس کی جو بیان ہے پتہ نہیں کتنے صفحے کا مراٹھی میں یا کس زبان میں پکڑا دیتے ہیں. بھائی اگر اس نے بیان دیا ہوگا تو پنجابی میں دیا ہوگا یا اردو میں دیا ہوگا. یہ مراٹھی میں کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ نے زیادہ ذرا کرنا تو انگریزی میں کر دیتے, یا مراٹھی تھا, مراٹھی زبان میں تھا, کچھ اس طرح کی زبان تھی کسی اس میں. اس اجمل کے سامنے کہاں دیں؟ وہ جو تھانے دار نے لکھ دیا ہوگا وہ آپ لے کے ہمیں کہ لو بھی پڑھو, یہ 800 صفحے کا بیان ہے, پہلے بندہ لے کر آؤ جو زبان پڑھے, پھر اس کا ترجمہ کرا کے پھر آپ سوچو کہ اس پہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے, کس لفظ کا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہے, پھر فیصلے کرتے رہیں جی. اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں یعنی کہ ایک خاصا ایک پایا جاتا ہے کہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ خاص اس میں کام نہیں دکھایا جی. بڑی خبریں مین تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ 3 ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی خبریں ہیں جو کہ اہم بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں, اور اس کو دیکھنا بھی بہت. مثلا جی 8000 جعلی سکول ہیں وفاقی حکومت کے, آج ایک رپورٹ ہے 8000 جعلی سکول جس میں اربوں روپے قوم کے جو نا لٹ گئے. وفاق نے سکول بنا کے چھوڑے ہوئے ہیں, کوئی کچھ کام ہی نہیں ہوتا. اچھا ہمارے ہاں جب سے اب 18ویں ترمیم آئی ہے تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام وفاق نے کرنا ہے صوبوں نے کرنا ہے. اگر صوبوں نے کرنا ہے تو آپ اثاثے ٹرانسفر کریں, آپ اس حصے کا فنڈ ان کو دیں, وہ خود اپنے پاس کریں صوبے. یہ جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو پیسے نہیں دے رہے, بھئی یونیورسٹیاں انہی کے پیسوں سے چلتی ہیں, انہی سے رجسٹرڈ ہیں, ان کا ایک کنٹرول ہے. کیا چاہتی ہیں آپ آخر کرنا جی؟ کچھ بات تو طے کریں نا, کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی, اور کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز جو ہے وہ اہم نہیں چلے گی جی. مقدمے چھوٹے موٹے اور چل رہے ہیں. اچھا اب ملک ریاض کا مقدمہ ہے, ان کو کل ایک سیشن کورٹ نے یا ٹیررسٹ کورٹ نے کہا کہ ایک زمین پر قبضہ کے ان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. ارسلان کے کیس میں ان کو طلب کر لیے 24 جولائی کو, وہ ان رہیں گے بہت دنوں تک, ابھی ان رہیں گے, ابھی ان کی ضرورت ہے. ابھی ہماری شاید کسی اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی اور چیز کو ضرورت ہے, اور وہ ان کا اثرات ابھی چلتے رہیں گے. وہ پھر بھی کوئی کام دکھا سکتے ہیں. لوگوں کو یہی ڈرایا جا رہا ہے کہ آ رہا ہے ملک ریاض, آ رہا ہے ملک ریاض, آ رہا ہے, کچھ اور ثبوت لا رہا ہے, اور اب تو جب وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. لیکن اس کا مقدمات سے کیا اثر ہے جی؟ وہ تو اپنی جگہ ہے جی. اب ایک چیز رمضان آ رہا ہے جی, میں تو ابھی دیکھ رہا تھا 27 تاریخ اب ہو گئی, تو رمضان تو 28 29 اور جمعے کو بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اور تیاریاں ہیں. میں نے کل یوٹیلیٹی سٹور کے طرف بھی دیکھا لوگوں کو. اب آٹے کی بوریاں سستی کر دی ہیں 10-10 روپے, تو وہ پنجاب نے بھی 4 ارب مختص کر دی ہیں, رمضان بازار لگا دی ہیں 322 پنجاب میں, اور وہاں چیزیں سستی ملیں گی. وفاق نے یوٹیلیٹی سٹور کے لیے 2.5 ارب یا کتنے رکھے ہیں, وہاں سستی ملیں گی. تو یہ مل جل کر شاید عوام کو کچھ ریلیف ملے. کچھ چیزیں تو مہنگی نظر آتی ہیں. ابھی خبر آئی تھی کہ پاکستانی کھجوروں کی فصل ابھی تیار نہیں ہوئی ہے, تو جو کھجوریں آئیں گی مکہ مدینہ سے تو نہیں آئیں گی, عرب و عجم سے ہی آئیں گی, ایران سے آئیں گی, سعودی عرب سے آئیں گی, کویت سے, جہاں بھی آئیں گی. وہ کھجوروں کی قیمتیں بڑی مہنگی ہیں پاکستان میں اس وقت, اور لوگوں کو لیے روزہ افطار کرنا اور ساری چیزیں بھی جو وہ مہنگی دکھائی دیتی ہیں جی. یہی نقشہ نظر آتا ہے پاکستان میں جی, اور یہی اہم خبریں ہیں جی. اور ایک خبر ہے جی, اسٹیون کووے ایک صاحب جو 7 ہیبٹس آف دا انفلوئنشل پیپل, 7 ہیبٹس آف دا افیکٹو فیملیز, کچھ طرح کی نام کتابیں تھیں. یہ اس کی خبر لیکن ایک ہی میں آئی ہے, اور نیوز میں آئی ہے, جنگ میں آئی ہے, جنگ گروپ میں آئی ہے. میرے خیال میں وہاں ان کے پڑھنے والوں کا, چاہنے والوں کا حلقہ موجود ہے. کامیاب لوگوں کے 7 گر خاص 7 طریقے. پھر اس پہ تو کئی 7 ہیبٹس اور 7 اور بہت سی چیزیں آنی شروع ہو گئی تھیں. اس کے بعد تو بہت لوگوں نے لکھنا شروع کر دی, لیکن ان کی 4 کتابیں جو تھیں
وہ بڑی ایک زمانے میں جس طرح ڈیل کارنیگی ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا، دوست بنائیے اور فلانا فلانا یہ وہ، اور اس طرح آج کل یہ اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہے نا بڑے پاپولر اور مقبول ہوا کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی گروپ نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ میرا خیال میں اس کے لوگ اس پہ عمل زیادہ کر رہے ہوں گے اور اس کو زیادہ پسند کرتے ہوں گے اور اس کو زیادہ اہم سمجھتے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی خبر اور ہے باراک اوباما کے بارے میں، صاحب اگر کالوں نے اس کو ووٹ نہ دیا نا تو وہ جیت نہیں سکتا۔ یعنی کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے الیکشن کا اتنا پاپولر شخص اب اس بات پہ انحصار کرے گا کہ ریس کی بنیاد پر اس کے جو ہم رنگ لوگ ہیں وہ اس کی حمایت کریں، وہ اس کو سپورٹ کریں تو وہ جیت سکتا ہے۔ حال دوسرا کینڈیڈیٹ اگر ذرا بہتر ہوتا۔ ہاں ایک خبر اور آئی ہے، وہ جو ہم نے آئل ٹینکر چمن کے راستے جانے دیے تھے نا جی، تو وہ کابل کندار شاہ راہ پر اس پہ حملہ کر کے ان کو جلا دیا گیا ہے۔ وہاں کے ایکسٹریمسٹ نے یہ کام کیا ہے۔ بھائی آپ اپنے علاقوں میں حفاظت کریں، ذرا ہم پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں۔ ہم کوئی شاید کھول رہے ہیں بارڈر ادھر ترکم سے بھی، ادھر سے بھی روانہ کر رہے ہیں، لیکن ذرا اپنے علاقے میں بھی تو نگرانی کریں نا ان کی، صرف ہمارے سپورٹ نہ کر دیں اس کی سیکورٹی، آپ کے علاقے میں ہم سیکورٹی نہیں دکھا سکتے تو وہاں بھی ذرا ان کا خیال رکھیں جی۔ بس جی یہ بڑی خبریں ہیں اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔